الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اللہ کا ہزار ہزار شکر گزاری، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا خالق، رازق اور مشفق مربی پالنہار ہے، جس نے ہم پر بہت سے احسانات، بے شمار انعامات کیے ہیں۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم سامعین، ناظرین، خواتین، مرد و خواتین، ابھی ہم شعبان کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ شعبان کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ شعبان کے تعلق سے بہت ساری احادیثیں، متعدد احادیثیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ اس شعبان کی فضیلت اور اس شعبان کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن آج اس شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ان چیزوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا، پیش کروں گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، شعبان ایک ایسا مہینہ، شعبان فضیلتوں والا مہینہ، نیکی حاصل کرنے کا مہینہ، لیکن اسی شعبان کے مہینے میں بہت ساری بدعات، خرافات اور انتشارات، رسم و رواج لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے، لوگوں نے عام کر رکھا ہے۔ اسلامی بھائیوں، آج کے تعلق سے آج میں آپ کو جو بتاؤں گا، جو بات کروں گا آپ کے سامنے، وہ یوں ہے کہ اسی شعبان میں شب برات نام سے چیزیں آتی ہیں، شب برات نام سے ایک رات آتی ہے۔ اس شب برات میں کیا کرنا چاہیے، شب برات میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، شب برات کیا ہے، کیا نہیں ہے، شب برات صحیح ہے، غلط ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے بات رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمیں صحیح اور حق بولنے اور صحیح سننے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ شب برات میں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ جو حدیث شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف بنظر رحمت دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے سوا باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ جی ہاں میرے اسلامی بھائیوں، پردنشی ماؤں بہنوں، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث میں یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف، پوری دنیا، پوری کائنات کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور رحمت کی نظر سے دیکھنے کے بعد پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، پوری مخلوق کو، پورے کائنات کو بخش دیتا ہے، پورے لوگوں کی مغفرت کرا دیتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ صرف ان لوگوں کو نہیں بخشدا، صرف ان لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا جو مشرک ہے اور جن کے دلوں میں بغض و حسد ہے، جو ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں۔ کیا اس میں کسی محفل کے جمانے کا ذکر ہے، کسی خاص عبادت کا ذکر ہے، یا اس حدیث میں چراغاں اور آتش بازی کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس سوال کا درست جواب ہر وہ شخص دے سکتا ہے جو خرافات اور من گھڑت روایات پر اعتماد کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری شریعت پر ایمان رکھتا ہو۔ چنانچہ اس حدیث کا اگر بنظر انصاف کی نظر سے مطالعہ کیا جائے تو واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کسی محفل کا یا اس رات میں کسی محفل کا ذکر نہیں کیا، نہ کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا، اور نہ ہی چراغاں کی بات کی گئی ہے، نہ آتش بازی کی بات کی گئی ہے، بلکہ جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عام مغفرت، جس کا مستحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو قرار دیا جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جو مشرک نہ ہو، جو شرک سے بیزار ہو، اور اس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق ذاتی دشمنی کی بنا پر بغض و کینہ نہ ہو۔
لہذا اس رات کو ہونے والی عام بخشش کا مستحق بننے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنا عقیدہ درست کرے، نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کو سمجھے، مشکل کشا بھی صرف اللہ تعالیٰ کو تصور کرے، بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہی کرے، اپنی تمام تر امیدوں کا مرکز درباروں اور مزاروں کی بجائے صرف اللہ کو بنائیں، خوف پیروں بزرگوں کی بجائے صرف اللہ سے ہو، نظر و نیاز اللہ کے لیے مانے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے مت پکارے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے متعلق اپنا دل صاف رکھے، کسی سے حسد، بغض اور کینہ نہ رکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی نجات کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ رہی بات چراغاں اور آتش بازی کرنے کی تو یہ محض فضول خرچی ہے جس سے ہمارے دین میں منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ مشرک اور کینہ پرور کی مغفرت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مشرک، شرک کرنے والا اور آپسی دشمنی رکھنے والے کی بخشش نہیں کرتا، باقی سب لوگوں کی مغفرت اور بخشش کر دیتا ہے۔ تو آج بہت سے لوگ اس رات کو بطور خاص مناتے ہیں، شب برات کی نسبت سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں اور ان میں اس رات کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت احادیث بیان کرنے کے علاوہ نعت خواں اور مقررین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں اور آپ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں کھلم کھلا شرک بھی کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید بھی رکھی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی لگائی جاتی ہے کہ آج رات جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے گا۔ کیسی ستم ظریفی ہے کہ شرک سے مکمل طور پر برات اور توبہ کرنے کی بجائے اس کا عملی مظاہرہ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلایا جاتا ہے۔ شب برات مغفرت کی رات ہے تو پھر عبادت کیوں نہ کی جائے؟ میرے اسلامی بھائیو، یہ سوال ہے، اگر شب برات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، تو عبادت کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ اللہ سے مانگے؟ کیوں نہ اللہ سے گڑ گڑائیں؟ کیوں نہ ہم اللہ کے سامنے رجوع کریں؟ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ نے خود یہ ثابت کر دیا کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، ہر میدان میں، ہر اعتبار سے، ہر طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ نیز یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی۔ چنانچہ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی اور نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ ہم شوق نہیں رکھتے نیک کام کو کرنے کے، ہم شائق زیادہ نہیں ہیں، ہمارے سے زیادہ اللہ کے نبی شوقین رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواہش مند رہتے تھے ہر ایک کام کو، ہر ایک عمل کو، ہر ایک عبادت کو کرنے کا۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابی۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے اور نہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ اور امام ابو بکر طوشی نے زید بن اسلم سے جو ایک تابعی ہیں نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا ما ادرکنا احدا من مشیختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان ولا يلتفتون إلى حديث مكحول ولا يرون لها فضلا على ما سواها۔ وقيل لإين أبي مليكة إن زيادا يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر فقال لو سمعته وبيدي عصا لضربته۔ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو شعبان کی 15ویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مکحول کی طرف التفات کرتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی
وہ اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب ابن ابی ملیکہ کو بتایا گیا کہ زیادہ جو ایک قصہ گو تھا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسے سزا دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گڑت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور بغض و حسد والے لوگوں کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت دشمنی رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یہاں تک کہ یہ سدھر جائیں، یہاں تک کہ اپنے آپ میں اصلاح کر لیں۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفل منعقد کیا جائیں اور خصوصی عبادت کی جائیں، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا شب برات منانے والے ان دونوں کو بھی بطور خاص منائیں گے؟ ان دونوں دنوں میں بھی بطور خاص صرف وہی سب کریں گے اور ان دونوں میں راتوں میں بھی محفل منعقد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور باطل سے بچنے اور اس سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ العالمین تو ہمارے کہنے کو سننے کو قبول فرما، ہمیں اللہ ہمیں تو اللہ قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ العالمین تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ العالمین پڑھنے کو سننے کو قبول فرما۔ یا اللہ العالمین یا اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، لغزشیں ہیں، یا اللہ العالمین جانے انجانے میں یا اللہ ہمارے عمل کیسے کیا ہو جاتا ہے، یا اللہ تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اور ہمارے خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، درگزر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔